پاکستان اپنے 5 دریاؤں سے سالانہ 145 MF واٹر حاصل کرتا ہے. یہ پانچوں کے پانچوں دریا جو بظاہر تو سننے میں آتا ہے کہ عام فہم یہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے آتے ہیں، یہ براستہ انڈیا آتے ہیں پاکستان. یہ تبت چائنا سے ہو کر یہ پانچوں دریا جو جہلم، سندھ، راوی، چناب، ستلج وغیرہ جی، ان میں سے جو پانی ہمارے پاس آتا ہے، ہم 12 MF پانی جو ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا ہمیں 12 MF پانی اپنی ڈومیسٹک ضروریات کے لیے درکار ہے، اور 8 MF پانی ہماری صنعتی ضروریات کے لیے ہے. اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت بھی زراعت پر انحصار کرتی ہے، تو 104 MF پانی یعنی 104 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم زراعت کو دیتے ہیں. ہماری زرعی جو آبی وسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان کا زیاں بہت ہو رہا ہے، ضائع پانی بہت ہوتا ہے، کیونکہ آبپاشی کا نظام ہمارا بہتر نہیں ہے. وہ ہم جو پانی زراعت کو دیتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ مقدار ہم ضائع کرتے ہیں. اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو اسی طرح ہے کہ اگر 1% پانی سے ہم اپنی زرعی ضروریات پوری کر سکتے ہیں یا ہمیں درکار ہے، تو ہم اس کی جگہ 6 یا 7% پانی استعمال کر کے اتنی فصل حاصل کرتے ہیں جو ہم 1% میں حاصل کر سکتے ہیں. یا عام فہم اس کی مثال اگر آپ کو دی جائے تو جہاں فرض کریں کہ 1 کپ یا 1 گلاس پانی درکار ہے، وہاں ہم پورا ٹب یا بالٹی انڈیل دیتے ہیں. درکار تو ہمیں 1 کپ یا 1 گلاس، وہ بالٹی یا ٹب انڈیلنے سے باقی کا پانی ضائع ہو جاتا ہے. واٹر مینجمنٹ میں جو پہلا مسئلہ تو میں نے آپ سے بیان کیا، دوسرا بڑا مسئلہ پانی کی آلودگی ہے، اور تیسرا بڑا مسئلہ پانی کی غلط تقسیم ہے. جو ہمارا وڈیرائزم ہے، وہ جب پانی جاتا ہے ہمارے زراعت کے شعبے میں یا زراعت کے لیے، تو غریب کسانوں کا حق مارنے کے لیے وہ غلط سورسز سے یا اپنے اثر و رسوخ سے وہ پانی زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے کام بھی نہیں آتا، وہ بھی پھر آگے جا کے ضائع ہی ہوتا. تو اصل جو پرابلم ہے وہ واٹر مینجمنٹ ہے. اگر اس کو بہتر بنایا جائے تو ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جو ایک گراف انٹرنیشنلی بنا ہے، بین الاقوامی طور پر ہم دوسرے ملکوں سے پانی ذخیرہ کرنے میں کم از کم 4 سے 5% کم کیپیسٹی رکھتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دوستو، اس گفتگو کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ کئی دہائیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان خشک سالی کی طرف جا رہا ہے، پانی کم حکم نامے جاری ہوتے ہیں کہ پانی کم استعمال کیا جائے. واٹر مینجمنٹ بھی، جیسے لوڈ مینجمنٹ شروع ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، وہ واٹر مینجمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے. اصل مقصد پہ جانے کی بجائے وہ عجیب باتوں سے بس قوم کو ڈرا رہے ہیں. مین میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ سیلاب نے جو تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہے، لیکن آپ کے گوش گزار یہ کرنا بھی ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ ہمیں کتنا پانی درکار ہے اور کتنا بڑا ہم نے مسئلہ بنا لیا ہے اور حقائق کیا ہے. اسی پہ آج بات کرتے ہیں. میں ہوں زاہد قریشی، ZQ TV کی طرف سے آپ کا ہوسٹ اور سلام عرض کرتا ہوں. اس وقت کی جو صورتحال ہے، یعنی 2022 کا مونسون سیزن جاری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں
جھوٹ مکاری اور عوام کو کسی نہ کسی مصیبت اور خوف میں مبتلا رکھنے کی سازش کی وجہ سے اللہ کی اس نعمت کو مصیبت اور خوفناک انجام تک پہنچا دیا۔ اس وقت تقریباً پورا پاکستان، خاص طور پر پنجاب، بلوچستان اور باقی کے صوبے، شہر، گاؤں، دیہات، سب پاکستان میں خشک سالی کے خوف سے پانی یا سیلاب میں ڈوبے ہوئے۔ ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں جاری و ساری ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی بات کرنی شروع کروں تو کم از کم اس کے لیے مجھے 48 یا 50 گھنٹے کی ویڈیو بنانا پڑے گی۔ اس کو جتنا بھی میں مختصر کر سکتا تھا اس گفتگو کو ذہن میں، اور حالات تو ایسے ہیں کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، مختصراً میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وڈیروں، جاگیرداروں، سیاستدانوں اور لیڈروں کے محلات اور جاگیریں تو قائم و دائم ہیں، لیکن پاکستان کی 21 کروڑ عوام، صاحب حیثیت 1 کروڑ وڈیروں، جاگیرداروں اور ہمارے پالیسی سازوں کو نکال دیا جائے تو باقی 21 کروڑ ہی بنتے ہیں۔ ویسے تو 22 کروڑ ہیں اور اس سے بھی زیادہ۔ یہ سب کسی نہ کسی طرح سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یعنی لاکھوں مکانات تباہ ہو گئے، ہزاروں افراد ڈوب کر موت کی آغوش میں چلے گئے، جب اور لاکھوں مویشی پانی کی نظر ہو گئے، اور لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی تیار فصلیں تباہ ہو گئیں، اور کروڑوں اربوں کے ٹھیکے دے کر جو سڑکوں کے نام پر رستے بنائے گئے تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ لوگ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو اور خالی پیٹ کو بھرنے کے لیے اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، تو دوسری طرف یہی ہمارے حکمران، لیڈر، سیاستدان، پالیسی میکر صرف فضائی دورے کر رہے ہیں۔ صرف فضائی دورے ہی نہیں کر رہے بلکہ فوٹو شوٹ بھی کروا رہے ہیں اور جھوٹے وعدے وعید اور لارے دینے میں مصروف ہیں۔ دوستو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جن کا سب مال و اسباب تو تباہ ہو ہی چکا ہے، ان کی داد رسی کون کرے گا؟ اور جو فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اس سے آنے والے وقت میں خوراک کا جو بحران پیدا ہوگا اسے کیسے سنبھالا جائے گا؟ یہ کوئی ہر ایک سال آج کی بات نہیں، ہر سال پاکستانی عوام کا یہی برا حال ہوتا ہے، اور ہر سال یہی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ اتنی بارشوں سے اتنے مر گئے، اتنے لوگ کرنٹ لگنے سے مر گئے، اتنے مویشی پانی میں بہہ گئے، اتنی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، اتنے گھر اجڑ گئے۔ وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا غریبوں کی امداد کی جائے گی۔ آپ سرکار کہتے ہیں کہ غریبوں کی امداد کا ہر دور میں ہر حکمران، کوئی آج کا ایک نہیں، سارے ہی اعلان کر دے گا کہ امداد کی جائے گی، انشاءاللہ امدادی ریلیف سینٹر بنیں گے، اور جہاں جس دن وہ تقریر فرماتے ہیں فضائی دوروں کے بعد سیلاب زدہ علاقوں میں، اس دن بھی ان غریبوں تک روٹی نہیں پہنچتی، صرف باتیں پہنچتی ہیں۔ وزیر اعظم ہوں، صدر پاکستان ہوں، یا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبان ہوں جو کرسی کے لیے لڑتے رہتے ہیں، وہ بھی فضائی دورے کرتے ہیں، وہ بھی فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، وہ بھی اعلانات کرتے ہیں، مرنے والوں کو اتنے پیسے، زخمیوں کو اتنے پیسے دیں گے، مکانات کی تعمیر کے لیے اتنے پیسے دیں گے، اور ہم یہ کر دیں گے۔ ہمارے عوام آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اور وہ بیچارے پانی کے ایک قطرے کو بھی ترس رہے، ان کو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ ایک دن کا کام نہیں ہے دوستو، یہ ہر سال بارشیں جو اللہ کی نعمت بن کے برستی ہیں،
زحمت بن کے ختم ہوتی ہیں۔ دوستو اس پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ محض بکواس ہے یا بکواس ہوگی، کیونکہ جس بات پر عمل نہ کیا جائے میرے نزدیک وہ بات بکواس ہی کہلاتی ہے۔ شاید میں بھی بکواس ہی کر رہا ہوں، اور میں یہ بکواس اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہر سال تباہی سے بچنے کے لیے پاکستان میں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، اس کے لیے چاہیے کہ ہم ڈیم بنا کر پانی کو ذخیرہ کر لیں، یا ڈیم بنا کر پانی کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ پالیسی میکر وڈیروں اور جاگیرداروں کی ہر پالیسی کو جو وہ بنانا چاہتے ہیں اسے نظر انداز کر کے ایک باقاعدہ بہتر پالیسی بنائی جا سکتی ہے۔ صرف بیانات ہی نہیں چاہیے۔ پاکستان کے دریاؤں پر پاکستان کے حصے کا پانی روک لیا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، صرف بیانات، یہی بیانات ہم سنتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی پالیسیوں سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں اسے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات سنتے سنتے کہ کالا باغ ڈیم بنے گا، بچپن سے اب ہم بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کالا باغ ڈیم اب تک نہیں بن سکا۔ کبھی ایک صوبے کے وڈیرے کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیں گے، کبھی دوسرے صوبے کے وڈیرے کا پیغام آ جاتا ہے کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی کالا باغ ڈیم بنے گا۔ دوستو میرے نزدیک اگر چند لاشوں سے گزر کر کالا باغ ڈیم یا کوئی دوسرا ڈیم بن سکتا ہے تو بنا لیا جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ ہر مونسون کے سیزن میں ہزاروں لاشیں جو پانی میں ڈوب جاتی ہیں یا بہہ جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں لوگ، ان ہزاروں لاشوں سے بچا جا سکتا چند لاشیں گرانے کے بعد۔ اس سیزن میں یعنی مونسون کے سیزن میں ہزاروں MF پانی تباہی مچانے کے بعد، ہمارا مواصلاتی نظام تباہ کرنے کے بعد، ہزاروں لاشیں بچھانے کے بعد، مکانات تباہ کرنے کے بعد، مویشی تباہ کرنے کے بعد، کھڑی تیار فصلوں کو تباہ کرنے کے بعد، بیکار ہزاروں MF واٹر سمندر میں جا گرتا، ضائع ہو جاتا۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ڈیم بنائے جائیں، تو ہمارے پالیسی میکرز نے نئے ڈیم بنانا تو بہت دور کی بات ہے، جو پرانے دور میں بہت پہلے سے ڈیم بن چکے ہیں، ہمارے جو یہ آبپاشی کے سرغنہ یا ہیڈ جو ہیں، انہوں نے نیا ڈیم کیا بنانا، پرانے ڈیموں کی مرمت یا صفائی بھی نہیں کروا سکے، جو ہر سال صفائی ہونا اس کی ضروری ہے، یہ چند سال بعد لازمی ہے، کیونکہ جب پانی بہہ کے آتا ہے تو اس کے ساتھ ریت یا مٹی آ کے، اور اس کے آنے کی وجہ سے، تہہ پہ جمنے کی وجہ سے اس کی پانی کی ذخیرہ کرنے کی ان ڈیمز کی کیپیسٹی میں کمی واقع ہوگی۔ کچھ ڈیموں کی صفائی نہیں ہوئی، نہ منگلہ کی، نہ تربیلا کی، اور نہ کسی دوسرے ڈیم کی۔ آدھی کیپیسٹی رہ گئی اس کی بھی ذخیرہ کرنی۔ پھر بھی ہمارے حکمرانوں کا عوام سے یہی وعدہ اور دعویٰ ہے کہ اب ہم آ گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم پاکستان کو خوشحال بنا کر ہی دم لیں گے۔ اچھا بھائی، دم نکال لو یا لے لو، یہ تو تم پہ ہی منحصر ہے۔
پھر بھی پاکستان کے غریب کسانوں، مزدوروں، حاریوں، بے روزگاروں، آفت زدہ انسانوں، سیلاب زدہ انسانوں کا قانون سازوں سے، سیاست دانوں سے اور ہمارے جو سیلاب کی تباہی کے ذمہ دار افسران سے یکجہتی کا اظہار کرتے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے یہ غریب، مظلوم، بے روزگار، بے گھر افراد، دانے دانے کو ترستے ہوئے لوگ، انہیں پھر بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ تیرے وعدوں پہ کہاں تک، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی دے جواب ایسا میری آس ٹوٹ جائے. کیونکہ مدت سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، آئندہ ہم یہ ڈیم بنائیں گے، وہ کر دیں گے، وہ وہیں کے وہیں ہیں. پھر بھی ہمیں نعرہ تو لگانا ہی پڑے گا کہ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. اس دھرتی کو آباد کرنے والے یہ سیاستدان، وڈیرا ازم یا وڈیرے حکمران سب تیاریاں پکڑیں. ایک دو دن میں جشن آزادی منانا ہے ہمیں. جیوے جیوے پاکستان، جشن آزادی مبارک. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.